اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات اس سے بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے برادران، میرے بھائیوں، زرداری میرے برادران کی رزق میں عزت میں اضافے کے لیے، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ سجدہ ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ سوچ رہا تھا کہ آج 18 سفر ہے، گزشتہ دن امام رضا کی تاریخ گزری ہے، تو کچھ دیر میرے مولا کی خدمت میں رہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اللہ جب ہر ایک کو امام نہیں بناتا تو ہر ایک کا خلیفہ کیسے بنائے گا؟ اللہ انسانوں میں جب معیار بلند کرتا ہے تو پھر انہیں ولی بناتا ہے، ولیوں میں جب معیار اور اونچا ہو جائے تو پھر پروردگار عالم نبی بناتا ہے، نبیوں میں جب معیار اونچا ہو جائے تو اللہ اولو العزم پیغمبر بناتا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں جب معیار اور اونچا ہو جائے تو اللہ صاحب شریعت بناتا ہے، اور جب صاحب شریعت نبی بن جائے تو پھر ابراہیم کہلاتا ہے، اور جب ابراہیم کا کمال نظر آئے گا تو اسے امامت کہا جاتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا بھائی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر حضرات، لیکچرار حضرات تشریف فرما ہیں۔ جب پیپر ہوتے ہیں یا کہیں جاب کے لیے امتحان ہوتا ہے تو نوکری دینی ہے 100 لوگوں کو، امیدوار ہے 2000، تو 2000 میں سے 100 کو نکالنے کے لیے میرٹ بنایا جاتا ہے کہ نمبر کتنے لیے؟ اچھا، ان نمبروں میں سب اگر برابر ہو گئے، 100 لینے تھے، 2000 میں 400 برابر ہو گئے، تو اب 300 کو کاٹنا ہے، تو کیسے کاٹیں گے؟ میرٹ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ اور شرائط بڑھاتے چلے جائیں گے، اور شرائط کو سخت کرتے چلے جائیں گے، اسے میرٹ بنانا کہتے ہیں نا۔
کیا دیکھے وہ آکے کیسے بیٹھا تھا، قلم کیسے پکڑا تھا، بول کیسے رہا تھا، جب واپس گیا تو کیسے گیا، پین گر گیا تھا تو اس نے کیا کیا، قلم چلا رہا تھا تو کیسے لکھ رہا تھا، رائٹنگ کیسی تھی۔ 50 چیزوں کو بڑھا دیں گے تاکہ میرٹ بڑھتا چلا جائے، اور پھر ان میں سے وہ 100 کو نکالیں گے، 2000 میں سے 100 کو نکالیں گے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جب ساری کائنات میں میرٹ بناتا ہے تو اسے علی نام دیتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات میں میرٹ بنایا ہے، اس میرٹ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ جو ہے تھکے پہ تو نہیں ہے نا حضرات، مسلسل عبادت میں ہے، مجھے اندازہ ہے بہت زیادہ زحمت نہیں دینی، میں 20-25 منٹ فضائل پڑھ کے 10 منٹ مصائب پڑھوں گا۔ اس دوران میرے بھائی شوکت رضا شوکت صاحب بھی مجلس میں تشریف لے آئیں گے۔ میں ذاکر ہونے سے پہلے عزادار امام حسین ہوں، میں ذاکر امام حسین ذاکروں کی اولاد ہوں اور بانی مجلس بھی ہوں، لہذا مجھے آپ کا اندازہ ہے کہ آپ مسلسل عبادت میں ہیں۔ میں چند مرحلے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ہر ایک کو اللہ امام نہیں بناتا، ایک معیار کے لوگوں میں سے پھر اللہ چنتا ہے۔ وہ جو ایک معیار کے لوگوں میں سے اللہ چنتا ہے، میں بہت دیر تک اس موضوع پر رک سکتا ہوں، لیکن مجھے کیونکہ ٹیلی گرافی بات کرنی ہے، 2 اور 2 4 کی بات کرنی ہے، ویسے بھی نپی تلی بات میں جتنا اثر ہے اتنی بات لمبی کرنے میں اثر نہیں ہے، تو میں لمبی بات نہیں کروں گا، نپی تلی باتیں کروں گا۔ اللہ جب ایک جیسے لوگوں میں سے امام بناتا ہے تو وہ ایک جیسے لوگ، خود کہہ رہا ہے نا اللہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ کن میں سے؟ وہ کون ہے جن میں سے وہ بناتا ہے؟ وہ جن میں سے بناتا ہے۔ مجھے استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے یاد آ گئے۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ کن میں سے امام بناتا ہے اللہ؟ کن میں سے امام بناتا ہے؟ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس، ایسے معیاری لوگوں میں سے امام بناتا ہے اللہ۔ جا رہے ہیں میرے مولا حسین کربلا کی جانب مکہ چھوڑ کر، فرمایا عباس انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں طواف ہو رہا ہے، مولا حسین مولا عباس سے فرما رہے ہیں انہیں بتاؤ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ کن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں خطاب کروں، کہاں جا کر خطاب کروں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ۔ جی مولا عباس کا ایک لقب ہے خطیب کعبہ، جس کا ممبر کعبہ ہو جائے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں، جس کا ممبر کعبہ بن جائے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ تاریخی مجلس ہے اور بہت دور دور سے احباب تشریف فرما ہے۔ جیسے ہمارے گھروں کی چھتوں پہ علم نظر آتا ہے نا، عباس کعبے کی چھت پہ نظر آ رہے ہیں۔ کعبے کی چھت پر حضرت عباس کھڑے ہیں، سامنے کرسی پہ مولا حسین بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف ہو رہا ہے، حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں،
کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، 32 جملے ہیں مولا عباس کے اس خطبے میں، اور ہر جملہ بتاتا ہے علی کا بیٹا بول رہا ہے۔ لہجہ نہج البلاغہ کا ہے، اس کی گونج ختم کرو بھائی۔ لہجہ نہج البلاغہ کا ہے، لہجہ اپنے بابا کا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا۔ ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کعبے کی طرف۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ مولا حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مولا عباس کعبے کی چھت پر ہیں، حسین مولا سامنے بیٹھے ہیں۔ مولا عباس فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آپ کے بھی تو علی بابا ہیں۔ آواز آئے گی حسین بیٹھے ہیں۔ ادب جس پہ قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا حسین کے ہوتے ہوئے نہیں کہیں گے میرے بابا، بابا تو ان کے ہیں، میرے تو مولا ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کانا بالامس بیتا سارا قبلتن، جو کل تک اینٹوں پتھروں کا گھر تھا وہ علی کے قدموں کی وجہ سے کعبہ بنا ہے۔ مجمع بتایا نا کہ کوئی نعرہ لگاتا ہے آپ کے ہاں؟ ایسے توجہ کر لی آپ نے، بات آگے بڑھے۔ میں پورا خطبہ ارادہ نہیں ہے سنانے کا، اور مضمون بھی میرا جو سوچا ہے وہ یہ نہیں تھا، مگر ایک جملہ دل کر رہا ہے ان جوانوں کو دیکھ کر کہ مولا عباس کا ایک جملہ اور سنا دو۔ میرے مولا عباس فرماتے ہیں اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم میں سے کسی میں جرأت ہے جو حسین پر کعبے کا دروازہ بند کرے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ میرے ساتھ۔ تم میں کسی میں جرأت ہے جو کعبے کا دروازہ حسین پہ بند کرے؟ لولا الحکم العلیٰ واختبارہ الجلیٰ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور مخلوق الہی کو آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، لطار البیت لے قبل ان یمشی لدے، تو حسین کے آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے حسین کے پاس آ جائے۔ بھائی مجمع نعرہ لگائے، شاہ صاحب تو ہاں آپ لگائے نا۔ مل کر لگائیے ان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا حسین کے لیے مولا عباس فرما رہے ہیں اللہ اکبر۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ بھرپور ہیں اور آپ مجھے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ سننا بھی چاہتے ہیں۔ ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا۔ مولا عباس کا جملہ فرماتے ہیں اتخافون بالموت کانوا یلعبون فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ بھائی بولو میرے ساتھ بات کرو۔ مولا عباس فرمانے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ مولا عباس کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں، یہ تو زیارت کرنے گئے تھے جو شہید ہوئے ہیں، ہم تو انتظار میں ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں حسین کے نام پہ مارے۔
سب سے زیادہ جو اس مجلس کا ایک نتیجہ ہے، بڑے نتیجوں میں ایک مجلس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کوئی دیوار کے دبنے سے مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ جنگ صفین میں میرے مولا اپنے لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں، سنو، یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ صفین میں مولا کے لشکر کے سامنے شام کا لشکر کھڑا ہے، اور مولا اپنے سپاہیوں سے فرما رہے ہیں یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ تو ایک چاہنے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، یہ ہمیں مارنے آئے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر گنتی میں آئے گی تو ایک چیز ہی آئے گی کہ یہ عزاداری ہمیں موت سے خوف نکال دیتی ہے۔ بڑے بڑے حیثیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے ہی فرش سے باہر جائیں گے تو وہ کچھ ہوں گے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، بات کر رہا ہوں۔ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہے، اس فیکٹری کے اندر 4000 مزدور نوکری کرتے ہیں، اس فیکٹری کا ایک نوکر بھی بیٹھا ہے، وہ نوکر کودتا پھاندتا اپنے ہی مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا، بے خیالی میں اسے لات بھی مار دی۔ اس نے جھک کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا نوکر تھا، تو سوچنے لگا اسے کچھ کہے، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کیفیت کہاں سے آتی ہے؟ کوئی ہوگا امام بارگاہ کے باہر، فرش اعضا کے باہر حیثیت والا، لیکن جیسے ہی فرش اعضا پر آیا حسین کا فقیر ہے۔ ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، مجھے گردن ہلا کے بولو بھائی، ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے آئے نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ نہیں بولو بھائی، بات کرو نا۔ ہماری کوئی حیثیت ہوگی تو باہر ہوگی، یہاں سب حسین کے فقیر ہیں۔ یہ جو طاقت بن رہی ہے نا، اس فقیری میں طاقت، اس فقیری میں جو امیری ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ چپتے ہوئے جملے، نامناسب باتیں، ہماری نقلیں اتار اتار کے کہ یہ روتے ایسے ہیں، بولنے دیجئے انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ان کا سامنا حسین کا ہوگا۔ یہ جو حسین مولا کے چاہنے والوں کی نقلیں اتارتے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ ویسے بھی میں بار بار کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے لیے الٹی سیدھی باتیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کا عنوان ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہاں صحیح۔ مولا
عباس فرما رہے ہیں تخافون بالموت فی الطفولیہ، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم نے تو بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی، تو ہماری جوانی کیا ہو؟ کیفا کان فی الرجولیہ، جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی ہو، ہاتھ توڑ دیا ہو، ان کی جوانی کیسے ہوگی؟ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تو موت سے ڈرا سکتے ہو۔ میں اس گھرانے کا فرد ہوں کہ جن پر موت آ جائے یا وہ موت پر چلے جائیں۔ میں اس علی کا لال ہوں جس نے یہ فرمایا اللہ اکبر انی احب بالموت، میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں کہ حب الطفل بالام الصدی بالصدی الام، میں موت سے ایسے ہر ایک اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام ہر ایک اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا میری مشکل آسان ہو گئی، آپ سورہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجئے۔ آپ یقین جانیے انہوں نے سنا دی۔ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور، تورات، زبور، انجیل قرآن میں لکھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ سورہ الانبیاء آیت نمبر 105، ہم نے تورات، زبور، انجیل قرآن میں لکھ دیا ہے۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہماری اس پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ یہ کہہ رہا ہے زمین کے وارث نیک اور صالح بندے۔ میں نے کہا آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں۔ تمہاری قسمت خراب ہے کہ تم ظالموں کے خیمے پہ کھڑے ہو۔ اس دنیا میں بھی تم روح سیاہ ہو اور آخرت میں بھی تمہارا انجام خراب ہے۔ یہ اندازہ ہے، مجھے یقین ہے، مجھے احساس ہے بلکہ کہ ہماری نمازوں میں کوتاہی، ہمارے روزوں میں کوتاہی، ہمارے اعمال میں کوتاہی، مگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہی دروازہ ہے۔ اسکول میں طالب علم کی اگر حاضری پکی ہو نا اور پڑھنے میں اچھا نہ ہو تو وہ اس طالب علم سے اچھا ہوتا ہے جو حاضر میں نہیں ہوتا۔ ہم بیٹھے جہاں ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم کچھ بھی ہو مگر ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور مظلوم بھی وہ مظلوم کہ جس کی یاد واقعے سے پہلے منائی جاتی رہی، جس کی یاد واقعے کے بعد منائی جاتی رہے گی۔ واحد کربلا کا واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ابھی کربلا نہیں ہوئی، ابھی امام شہید نہیں ہوئے، لیکن امام حسین کے ذکر کو حضرت آدم سے اللہ نے کروایا ہے۔ جب کربلا سے گزرے نا حضرت آدم، گھوڑا گر گیا، سواری گر گئی، پیشانی جا کے پتھر پہ لگی، خون نکلنے لگا۔ یا اللہ کوئی مجھ سے خطا ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں آدم تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، آخری نبی کے بچے کو یہاں مارا جائے گا، ہم نے اس کے خون کے ساتھ تمہارا خون ملا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم گزرے، اونٹ کا گھٹنا مڑا، زمین پہ گرے، بدن سے خون نکلا۔ فرمایا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں تمہارا خون ہم نے حسین کے خون کے ساتھ ملایا ہے۔ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، اللہ نے نبیوں کو کربلا سے گزارا ہے۔ اور جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے جب مولا علی نے
کربلا سے گزر ہوا تو فرمایا یہاں قافلہ روک دو، خیمے لگاؤ۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا یہ بہت خوش آب و ہوا جگہ نہیں ہے، بہت ہی شادابی کی جگہ نہیں ہے، آپ یہاں کیوں رک رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہاں عاشق اتریں گے، کربلا کی زمین عاشقوں کی زمین ہے۔ عزیزو چہلم قریب ہے، کل ہی کا دن گزرے گا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آئے گی۔ شوکت بھائی میں ایک ادنا سا مولا کا ذاکر، اس بات کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ حتیٰ عاشور کے دن جو گریے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں نا، چہلم پر اس سے کم نہیں ہوتا۔ یعنی چہلم کی مجلس میں رونے کو دل کرتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روئیں، سینہ پھاڑ پھاڑ کر، گلا پھاڑ پھاڑ کے روئیں، یعنی کسی طرح کا تکلف نہیں ہوتا چہلم کے دن رونے کا۔ مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، چہلم پر اس لیے رونے کو دل کرتا ہے کہ چہلم پر اسے رونے دیا گیا جس کے رونے کا حق تھا، ورنہ کوفے کے بازار میں تازیانہ مارا جاتا ہے، ورنہ شام کے بازاروں میں تازیانے مارے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس میں تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب مجلس میں آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو حسین پہ رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں، اور امام رضا تو فرماتے ہیں ابن شبیب، اے فرزند شبیب، اگر غم دنیا تمہیں گھیر لے تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا، فقط کے لیے حسین، میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چہلم ہے میرے مولا حسین کا، مگر عزادارو چہلم ہے، چہلم پر بہن بھائی کی قبر پہ آئی ہے۔ متوجہ ہو گئے آپ میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ جب شام سے رہائی ملی نا، علامہ ذیشان رجوی نے بڑا حسین منظر بنایا، بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ جل رہا تھا، ایک بی بی تھی جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی، اور خیمے کی چوک سے جا کے اس کا سر لگتا تھا، اور آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی تھی، اور وہ پھر رستہ بدل کے آتی تھی۔ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ خاتون مڑی اور مجھے منہ دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور کچھ دیر میں اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ رونے والوں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، علامہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ بی بی زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے۔ فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ امام سجاد کا حکم پا کر جناب رباب محمل میں آ کے بیٹھی، قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ شام کی دیہات کی عورتوں نے الوداع الوداع کے نوحے بلند کیے۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور آواز دے کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ سب شام کی عورتوں نے آواز دے کر کہا بی بی حکم کریں گی۔ بی بی نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ بس آخری جملہ، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ